السلام علیکم دوستوں، میں ثاقب الاسلام ہوں اور آج میں یہاں ڈالس میں غامدی سینٹر میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ محمد حسن ہیں جو غامدی سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں، اور ان سے ہم بات کریں گے کہ یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے ایک اسلامک لرننگ سینٹر کو چلانا اور پھر جو پاکستان میں تنقید ہوتی ہے اس کا جواب دینا، وہ یہاں سے بیٹھ کے کیسے کرتے ہیں، اور پھر یہاں پر جو پاکستانی امریکنس ہیں یا اگر براڈ سینس میں بات کی جائے کہ مسلم امریکنس ہیں، وہ کس قسم کے مسائل سے دوچار ہیں، اس بارے میں بات کریں گے۔ حسن، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی اس سینٹر کو دیکھ کر اور آپ سے مل کر۔ جو کام آپ کر رہے ہیں یہاں پر بہت ہی بڑا کام ہے اور اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تو یہاں پر اس چیز سے شروع کرتے ہیں کہ سینٹر کا بنیادی مقصد کیا تھا اور وہ مقصد اچیو ہو رہا ہے پچھلے چند سالوں میں، اس میں بارے میں آپ کا کیا؟ دیکھیے، جاوید احمد غامدی صاحب ایک بہت بڑے مفکر ہیں۔ انہوں نے آج سے کم و بیش 40 سال پہلے اپنی جو بھی علمی فکری تحقیقات تھی ان کو دنیا تک پہنچانے کا اہتمام کیا تھا۔ ایک ادارہ انہوں نے قائم کیا تھا پاکستان میں، المورد کے نام سے۔ غامدی صاحب جس وقت تک پاکستان میں رہے وہیں پر بیٹھ کے وہ ریسرچ کا، علم و تحقیق کا، دعوت و ارشاد کا کام کرتے رہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی انتہا پسندی ہے اور جو مذہبی جنونیت ہے، اس کی وجہ سے آزادی کے ساتھ کام کرنا ممکن نہیں رہا۔ غامدی صاحب کے 3 شاگردوں پہ قاتلانہ حملے ہوئے، 2 کو شہید کر دیا گیا، ایک کے منہ میں رک کے گولی ماری گئی۔ خود غامدی صاحب کی زندگی کے لیے خطرات پیدا ہو گئے تو غامدی صاحب 2009 میں ملیشیا شفٹ ہو گئے تھے۔ میں بھی 2010-11 میں ملیشیا چلا گیا تھا اور اس وقت سے ان کے ساتھ ہوں۔ ملیشیا کے اندر جو ہماری قانونی صورتحال تھی اس میں ہم پبلک میں کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، جو بھی ریسرچ کا کام تھا وہ گھر پہ کرتے تھے، ویزے کی بعض قدغنیں تھیں، لیکن وہاں سے بیٹھے ہوئے دنیا بھر کا سفر ہوتا تھا۔ امریکہ بھی ہمارا آنا ہوا، 2015-16 میں ہم نے آنا شروع کیا۔ یہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی ہے جو غامدی صاحب کو برسوں سے سن رہی تھی، انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اپنی اس مشن، اپنے اس فکر کو امریکہ منتقل کریں اور یہاں سے بیٹھ کے آزادی کے ساتھ کام کریں۔ چنانچہ 2019 میں ہم لوگ امریکہ منتقل ہوئے اور یہاں پر غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کی ہم نے بنیاد رکھی۔ یہ پاکستانی کمیونٹی ہے یہاں کی جو اس ادارے کو چلا رہی ہے۔ یہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، سرکار کے جو بھی قاعدے قوانین ہوتے ہیں ان کے مطابق بنی ہوئی ہے، اور 2019-20 میں ہم نے اس کا یہاں پر آغاز کیا، بہت ہی لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا نیچے اسی سینٹر کے، وہاں پر ہم بیٹھتے تھے اور گھر کے اندر موبائل فون کے اوپر لائف رکھ کے ہم نے کام کا آغاز کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کام میں برکت بھی دی، اور جو انوائرمنٹ امریکہ کے اندر ہے، جس کے اندر آپ کو فریڈم ہے، لبرٹی ہے، اور جو سہولیات ہیں اور جو جدید ٹیکنالوجی ہمیں ملی، اس کے نتیجے میں ہم نے پچھلے 3 سالوں میں کم و بیش 4000 گھنٹے کا کنٹینٹ بنایا ہے، اور ہمارے یوٹیوب چینل پہ اس پہ تقریباً کوئی 54-55 ملین لوگوں نے اس کو دیکھا ہے۔ دنیا کا جو بھی موضوع ہو، عالمی کانفلکٹ کے موضوع ہوں، عمرانیات کا موضوع ہو، فلسفے کا موضوع ہو، یا مذہب یا ہماری اخلاقیات کا موضوع ہو، غامدی صاحب کے ساتھ ہم اس کو زیر بحث لے کر آتے ہیں۔ پھر ہم نے ایک نیا کام یہ کیا کہ جتنے بھی مذہبی ادارے تھے وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے 1960-70s میں جیتے تھے، ہم نے اس پورے کے پورا جو سینیریو تھا اس کو چینج کیا، اور جدید ٹیکنالوجی، اینیمیشن، آرٹ، اس کے ذریعے سے مذہبی مقدمات کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ پوڈ کاسٹ کی سیریز یہاں سے ہوتی ہیں، نوجوانوں کو انگیج کیا جاتا ہے، لائیو سیشنز ہوتے ہیں، پھر جو عملی پریکٹیکل لوگوں کے اطلاقی مسائل ہیں ان کو ہم زیر بحث لے کر آتے ہیں۔ ہماری ایک پوری ٹیم ہے، دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، جو ریسرچ کا کام کرتی ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں، اب تک کم و بیش 4-5 کتابیں شائع ہو چکی ہیں یہیں سے، اور غامدی صاحب کی اپنی جو پوری کی پوری جدوجہد ہے اس میں تو 40-50 سے زیادہ کتابیں اب تک پبلیکیشنز ہاؤس میں آ چکی ہیں۔ تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو، بالخصوص مسلمان نوجوانوں کو، وہ صلاحیت فراہم کریں جس کے ذریعے سے وہ اپنے مذہب کا شعوری مطالعہ کریں۔ دنیا بڑی تبدیل ہو چکی ہے، زمانے میں آپ لوگوں کو خاموش نہیں کر سکتے، ان کے مذہبی مقدمات، مذہب پہ ان کے اعتراضات، ان کو سنپ نہیں کر سکتے۔ تو ایک ہی طریقہ ہے کہ علمی طریقے سے آپ ان کو انگیج کریں اور ان کو سنیں۔ تو یہ سینٹر اصل میں بنیاد بنا ہے تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کے لیے، تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سینٹر کے اندر جب آپ آتے ہیں تو جو بڑے علماء ہیں ان سب کی تصویریں یہاں پر لگی ہوئی ہیں، مولانا مودودی کی بھی تصویر یہاں پہ ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی بھی، علامہ اقبال کی ہے۔ تو ہم دنیا کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ اسلام کو علم کے طریقے پر سمجھو اور تمام علماء کو اپنی امت کا سرمایہ سمجھو، لیکن استدلال کی بنیاد پہ بات کو ماننا ہے، تقلیدی بنیاد پہ نہیں ماننا۔ یہاں جو آپ کام کر رہے ہیں بہت بڑا کام ہے اور دین کی خدمت ہے، صرف کمیونٹی سروس نہیں ہے یہ۔ تو ایک اس کا سوال میرا یہ بنتا ہے کہ آپ اسلامی معاشروں میں رہے ہیں، پاکستان میں بھی، ملیشیا میں بھی، لیکن یہ ایک اس معاشرے میں آپ کو زیادہ فریڈم ملی ہے، آزادی ملی ہے اپنے دین کو ایکسپلین کرنے کی، دوسروں کو سکھانے کی، دوسروں کو بتانے کی۔ کیا یہ وجہ ہے کہ یہاں پہ یہ سینٹر بنا ملیشیا اور پاکستان کی بجائے؟ دیکھیے، اس وقت امریکہ سے متعلق کوئی مثبت بات کرتے ہیں تو دنیا بھر میں موجود جو مسلمان ہیں، بالخصوص پاکستان اور جس کو آپ کہتے ہیں ہندوستان کے مسلمان، ان کے یہاں یہ بات بالکل قابل قبول نہیں ہوتی۔ ان کے ذہن میں جو تصور ہے امریکہ کا وہ اس سے بالکل مختلف ہے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ امریکہ کا عالمی سیاست میں اور ملکوں کے ساتھ جو معاملات ہیں
اس کا اور اپنے ملک کے اندر جو نظام اور نظم و ضبط ہے اس کا بڑا فرق ہے. تو لوگ ان دو چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ امریکہ کے اندر جس طرح سے ہمیں کام کرنے کی آزادی ملی، فریڈم ملا، لبرٹی ملی، ہم ان موضوعات پہ یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں جو خود امریکہ کی پالیسیز، امریکہ کا نصب العین، امریکہ کا لاہ عمل، مسلم ممالک میں ان کی جو طاقت ہے اس پر بھی تنقید ہوتی ہے. لیکن یہ حقیقت ہے ثاقب صاحب کہ کبھی یہ شائبہ نہیں ہوتا کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایجنسی آئے گی، کوئی نامعلوم افراد آئیں گے، کوئی ویگو ڈالا آئے گا، یا کوئی مذہبی لوگ آئیں گے، وہ یہاں پر آ کر پتھر پھینکیں گے، کوئی سیاہی ملیں گے، کوئی کالک مل کے کوئی آپ کو لان تان کریں گے، گستاخی کا فتویٰ لگ جائے گا. اتنی آزادی کے ساتھ، اتنے فریڈم کے ساتھ، اتنی یکسوئی کے ساتھ ہم یہاں بیٹھ کے کام کرتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان میں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور باقی جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پر بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں پر آپ بیٹھ کر وہاں کی اسٹیبلشمنٹ یا وہاں کی ریاست کے اقدامات پر کوئی بات کر سکیں. یہ حقیقت ہے کہ اس وقت اگر آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور دنیا میں اس کے لیے کوئی ایسی جگہ آپ کو چاہیے جہاں پر آزادی کے ساتھ آپ یہ کام کر سکیں تو وہ امریکہ ہے. اور ہم نے یہاں پر اپنے سینٹر کا نام بھی اسلامک لرننگ کے ساتھ رکھا ہے. شروع میں جب ہم یہاں پر آئے تو کچھ لوگوں کا ہمیں مشورہ تھا کہ آپ اسلام کا نام نہ لیں، آپ کہیے کہ یہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم سکھانے کا ادارہ ہے یا کمیونٹی سینٹر ہے یا مثال کے طور پہ کرٹیکل تھنکنگ سکھاتا ہے. ہم نے کہا نہیں، اسلام ہمارا فخر ہے، اسلام ہماری پہچان ہے، اسلام ہمارا آدرش ہے، اسلام کو ہم مانتے ہیں، ہم اس دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنے ملکوں میں رہنے نہیں دیا گیا. تو ہمیں امریکہ میں آ کر کوئی امریکن ڈریم نہیں جینا، ہم نے اپنے ملک کے اور اپنے دین کی خدمت کرنی ہے. اور ہم نے جس وقت یہاں پر ویزاز اپلائی کیے اس میں بھی اپنی اس شناخت کو بالکل وضاحت سے لکھا کہ ہم دین اسلام کے داعی ہیں، اس کی فکر پر کام کرنا چاہتے ہیں. اس سے قطع نظر کہ وہ فکر کس کے خلاف ہے اور کس کے خلاف نہیں ہے، ہم آزادی سے کام کرتے ہیں. تو امریکہ اس وقت دنیا میں وہ جگہ ہے جہاں پر آپ آزادی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. صحیح. اور یہاں آپ کے پاس ماشاءاللہ سے ہر ویکینڈ پہ نشست ہوتی ہے غامدی صاحب کے ساتھ. کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے؟ اگر میں اس کو دو کیٹیگریز میں، جو پاکستانی امریکنز ہیں ان کو اور جو مسلمس ہیں اوور آل، وہ کس قسم کے مسائل لے کر آتے ہیں اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے؟ دیکھیے، جو پاکستانی امریکنز یہاں پہ موجود ہے، ظاہری بات ہے وہ فرسٹ جنریشن امیگرینٹس ہیں، آج سے 20-30 سال پہلے یہاں پر آئے تھے. ان کے لیے جو ایک بڑا کرائسس ہوتا ہے وہ بچوں کی تعلیم و تربیت ہے. ان لوگوں کو اپنی زبان اپنے بچوں کو سکھانی تھی، بیکاز زبان تھا جس نے ان کے کلچر، ان کی تہذیب، ان کی معاشرت، ان کے مذہب سے ان کا رشتہ جوڑنا تھا. عام جو لوگ ہوتے ہیں وہ مشکل سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے. مشکل سوالوں کے جواب ہمیشہ مذہبی مفکرین دیتے ہیں، بڑے لوگ دیتے ہیں، اور وہ بڑے لوگ ایک دن میں نہیں پیدا ہوتے، وہ ایک تہذیبی روایت میں پیدا ہوتے ہیں. تو اسلام جس تہذیبی روایت میں آیا اس کی کچھ اپنی زبانیں ہیں، وہ عربی ہے، وہ فارسی ہے، وہ اردو ہے. لیکن ہمیں یہاں اس معاشرے میں ایسے بڑے لوگ نہیں ملتے جو یہاں کے بچوں کے اور بڑے مسائل کو ایڈریس کر سکیں. وہی لوگ ہیں یہاں پر مذہب کے نمائندہ، اسلام کے نمائندہ، جو پاکستان ہندوستان ہی سے پڑھ لکھ کے آ رہے ہوتے ہیں. تو جو پہلا پرابلم اور کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے فرسٹ جنریشن امیگرینٹس کو، وہ اپنے بچوں کے سوالات کے جواب نہیں دے سکتے. اور جو لوگ جواب دے رہے ہیں غامدی صاحب جیسے، ان سے ان کو کنیکٹ نہیں کر سکتے بیکاز وہ زبان نہیں جانتے. تو ایک بڑا جنریشن گیپ یہاں پہ سامنے آ رہا ہے. پھر مغربی تہذیب اور مغربی نظام تعلیم بچوں کی شخصیت کو ایک خاص جگہ تک پہنچانا چاہتا ہے اس میں، اور اسلامی تہذیب کے اندر کچھ بہت بنیادی اور فنڈامنٹل اختلافات ہیں. ان کو کیسے پار کرنا ہے، اس کے لیے بڑی چیلنجنگ صورتحال ہوتی ہے. خود وہ یہاں پر آئے ہیں، جس وقت تک وہ پاکستان میں تھے باتیں سنتے تھے، کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا، لیکن یہاں پر ان کو سوالات کا سامنا کر تو اپنے دین کے بارے میں نہیں پتہ. بچے سوال کرتے ہیں تو اپنے دین کے ریشنل کے، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیسے ہم ان سوالوں کے جواب دیں. تو ہم لوگوں نے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا. ہم نے آن لائن سنڈے اسکول شروع کیے جو یہاں کی زبان میں، یہاں کی انگریزی، یہاں کے محاورے، یہاں کے ڈکشن کے اندر ان کی بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں. اور ان کے والدین کو ہم نئے انداز میں، کچھ باکس کورسز ہیں، سولو انٹریکشنز ہیں، یہاں پر درس ہوتا ہے لائیو، اس میں آپ بیٹھتے ہیں. آپ یہ دیکھیے، یہ بھی ایک دنیا کے اندر ایک نیا ٹرینڈ ہم نے سیٹ کیا ہے کہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ عالم ممبر میں بیٹھ کے گفتگو کر کے چلا جاتا تھا. یہاں پر عالم گفتگو کرنے کے بعد ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہے اور 1-1.5 گھنٹہ ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرتا ہے، برابری کی سطح پر سوال و جواب ہوتے ہیں. تو اس سے ان کو سیکھنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ تو صورتحال ہے یہاں کی. دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں وہ اس وقت کانفلکٹ کی صورتحال میں، کرائسس کی صورتحال میں. مسلمانوں کو 1000 سال تک دنیا میں غلبہ ملا، وہ غلبہ جا چکا ہے. اب غلبہ جانے کے بعد وہ اسی عظمت رفتہ کی بازیافت میں جیتے ہیں. کیا کریں؟ عالمی حکومتوں کا نظم ہے، معیشتیں ہماری کمزور ہیں، ہم اپنا وہی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت بھی عالمی نظم نے جو ملکوں کی لکیریں کھینچی ہیں اس میں اگر تم علم اور اخلاق میں برتری حاصل کرو گے تو عزت کے ساتھ جی سکتے ہو. مسلمان ممالک جی رہے ہیں، ملیشیا جی رہا ہے، ترکی جی رہا ہے، تو ان کے مسائل ہیں. پاکستان ہماری سوسائٹی ہے، وہاں پہ سول ملٹری کشمکش ہے، وہاں پہ مذہبی علماء کا ایک نہاب ہے جو معاشرے پر قائم ہے، اس کے آپ کو آئے دن مظاہر نظر آتے ہیں توہین رسالت کی سزا کے معاملات میں. تو ان تمام موضوعات پر ہم بات کرتے ہیں، قوم کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مقصد ہمارا ایک ہے
کہ مذہب کو اونرشپ کی جگہ پر لے کر جاؤ اور استدلال اور علم کے طریقے پر جانو اور سمجھو. صحیح. اور پاکستان سے کس قسم کے مسائل آتے ہیں, وہاں سے کس قسم کے سوالات آتے ہیں؟ پاکستان سے زیادہ تر سوالات موصول ہوتے ہیں وہ اسی نوعیت کے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایک کشمکش برپا کر دی ہے پچھلے 200 سال میں, جس وقت یہاں پہ انگریز آئے ہیں تو ہمارا تہذیبی انقطاع ہو گیا ہے. تو اب جو مذہبی فکر غامدی صاحب پیش کرتے ہیں پاکستان کے علماء اور پاکستان کے لوگوں کے لیے وہ بہت اجنبی چیز ہوتی ہے, اس کو وہ سمجھ نہیں سکتے. اس کو جو پرسیو کرتے ہیں وہ اسی زاویے سے کرتے ہیں کہ مغرب کے اندر ایک مفکر بیٹھا ہوا ہے, شاید عالمی قوتوں کے کہنے کے اوپر وہ اس طرح کی آرا دے رہا ہے جس سے ہماری شیرازہ بندی ہو. تو لوگوں میں اس نوعیت کے اضطرابات علماء پیدا کرتے ہیں. اپنی مذہبی فکر کی ہم تحلیل کر کے ان کو سمجھاتے ہیں کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں علم کی روایت میں دیکھو تو تمہیں اس کے ٹریسز بھی ملیں گے. اسی طریقے سے یہ قرآن و سنت پر مبنی ہے, تو ان کو مذہبی ایجوکیشن کی طرف ہم لے کے جاتے ہیں. اس طرح اخلاقی مسائل جو اس وقت پاکستانی معاشرے کو ایک مرض کی سی صورتحال اس میں اختیار کر گئی ہے کہ ہر شخص اصل میں اپنے ہی بارے میں سوچ رہا ہے. کوئی جمعیت, کوئی کمیونٹی, کوئی ملک, کوئی تعمیر ملت, اس کی طرف لوگوں کا غور و فکر نہیں ہے. تو اس پر بھی ہم ان کو تربیت کرتے ہیں. تو اسی سے یہ سوال بھی جنم لیتا ہے کہ اب مذہب کا اوور آل جو پرسپشن ہے کہ وہ ایک اجتماعیت کو فروغ دیتا ہے. مذہب ایک اجتماعی چیز ہے جو کہ ایک معاشرے کو, ایک قوم کو یا ایک ملک کو ساتھ لے کے چلنا ہے. غامدی صاحب یا غامدی سینٹر یا آپ لوگ جو اس کو ایک فرد واحد کی منشا پر لے آتے ہیں, یا اس کی اپنی کہ ایک فرد واحد ہر چیز کو کیسے لے گا, اور اس کی اس لحاظ سے دیکھا جاتا ہے, اس کو بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں غامدی صاحب. تو یہ تنقید جو ہے یہ کتنی ویلڈ ہے اور اس کا جواب آپ کیسے دیں گے؟ دیکھیے اس بارے میں بڑی تفصیل سے ہم نے اپنے نقطہ نظر کو بیان کیا, لوگ اس کو وہاں پہ جان سکتے ہیں. میں خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کی جو بھی ہدایات ہیں وہ اصلاً فرد سے متعلق ہے. یہ فرد ہے جس کی منصبی حیثیت زمانے میں بدلتی رہتی ہے. جس منصب پر وہ جائے گا دین و شریعت کی جو ہدایات اس سے متعلق ہیں وہ اس پر لازم ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ میں ایک عام آدمی ہوں, تو اللہ نے میرے اوپر یہ چیز عائد نہیں کی کہ میں جا کر لوگوں پر سزائیں نافذ کروں. یہ تعلق نظم اجتماعی سے متعلق ہے, حاکم وقت سے متعلق ہے. اسی طریقے سے حاکم وقت کو اس نے بہت سارے احکام دیے, مثلا امروم شورا بینہم, مسلمانوں کا نظم اجتماعی باہمی مشورے پر مشتمل ہوگا. اسی طریقے سے حدود کی سزائیں تم نے جاری کرنی ہے, تو یہ مجھ سے متعلق نہیں ہے. تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی حیثیت کو پہچانیں. آپ کون ہیں؟ آپ ایک عام آدمی ہیں, تو دین اور شریعت کے آپ سے وہ تقاضے نہیں ہیں جو ایک معاشرے سے ہیں. اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اسلام میں جس طرح فرد کو بحیثیت فرد احکام دیے گئے, اسی طرح معاشرے کو بھی احکام دیے گئے, اور ان احکام کی پابندی بھی ہم پر لازم ہے. مسئلہ تب وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر عام آدمی اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کام کرنا شروع کر دیتا ہے, اور مسئلہ وہاں پر ہوتا ہے جب مسلمان حکمران جو ذمہ داریاں ان کو دی گئی ہیں ان کو فراموش کر دیتے ہیں. بالکل. چلیے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور آف کورس فیسیلیٹیٹ کرنے کا.